بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 9 مئی ہے، سال 2022۔ شیخ رشید نے اپنے سیاسی حریف حنیف عباسی سے بدلہ لے لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے۔ کپتان کی عدلیہ کے حوالے سے گفتگو پر چیف جسٹس اطہر من اللہ آج تپ گئے ہیں۔ بڑے عام ریمارکس دیے ہیں، تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سارے چور اچکے بھرے پڑے ہیں۔ زرداری مافیا کی بھی آج سندھ ہائی کورٹ میں بینڈ بج گئی ہے۔ تینوں عدالتی کارروائیوں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت وفاق کے اندر شہباز شریف وزیر اعظم ہے، پنجاب کے اندر ان کے بیٹے ملزم حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، اور سارا جو میڈیا کا فوکس ہے اور سوشل میڈیا کا، یوٹیوبرز کا، وہ بھی شریف خاندان ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے آصف زرداری اور اس کا بیٹا جو بڑے آرام کے ساتھ مزے کر رہے ہیں۔ کرپشن بھی ہو رہی ہے، چور بازاری بھی ہو رہی ہے۔ سندھ کے اندر کرپشن اور سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، لیکن نہ الیکٹرانک میڈیا اس پر بات کر رہا ہے، نہ ہی جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر بھی ان کے حوالے سے بات کر رہی ہے کہ وہ سارا کھیل، یہ ڈرامہ رچانے کے بعد کس طریقے سے آرام کے ساتھ وہ سائیڈ پر ہو گئے ہیں۔ اگر کنویں میں گرنا ہے تو وہ شہباز شریف نے گرنا ہے یا پھر عمران خان نے گرنا ہے، لہذا ان کی پانچوں گھی میں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے اندر آج ایک بڑے عام کیس کی سماعت ہوئی ہے جس نے پورے زرداری مافیا کی جو حقیقت ہے وہ آشکار کی ہے۔ اگرچہ ان کا بنتا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے عدالت کی ایک عام سماعت ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، آپ کا علم ہے اس کا بڑے تذکرے ہوتے رہے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے یہاں پر پورا معاملہ چلتا رہا، اور بڑی بڑی عمارتوں کے آگے جو ہے وہ زیر ہے تعمیرات ہوتی ہیں، پیسہ بنایا جاتا ہے مرضی کے ساتھ۔ آج اس حوالے سے ایک عام کیس تھا جس کے اندر شانتی نگر کچی آبادی میں اونچی عمارتیں بنانے سے متعلق یہ درخواست تھی۔ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کو ذاتی حیثیت سے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو جج صاحب نے ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے عام ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سارے چور اچکے بھرے پڑے ہیں، رمضان میں دیکھو تو عمرے کی ادائیگی پر چلے جاتے ہیں۔ یہ جسٹس سید حسن اظہر رضوی ہیں، ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آبادی میں اونچی عمارتیں بنانے کے خلاف یہ جو آپ کیسز کر رہے ہیں، اور یہ 4 ملزمہ عمارتیں بن چکی مگر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یعنی یہ محکمہ سویا ہوا ہے۔ چونکہ زرداری اور اس کے قریبی لوگ یہاں پر پوائنٹ ہوتے ہیں، اور اس کا پیچھے بھی بڑا اس کے تذکرے رہے یہاں پر، اور بتایا گیا کہ ڈی جی خود وضاحت دیں، یہ بھی بتائیں کہ کتنے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی ہے، کرپٹ افسران کے نام، عہدے اور کارروائی سے آگاہ کریں۔ ڈی جی جو ہے اس کو وہ بتایا کہ یہ تو پورے رمضان پہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں اور حاجی نمازی بنتے ہیں، لیکن کرپشن دیکھیں تو یہاں پر ندیاں بہہ رہی ہیں۔ تو زرداری مافیا کی آج بڑی سرزنش ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ سے، لیکن بہرحال ان کو اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ 24 مئی کو ذاتی حیثیت سے جو ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہیں ان کو بلا لیا گیا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو شیخ رشید کا بدلہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آج ایک کیس جو ہے توہین مذہب کی آڑ کے اندر جو ایف آئی آرز کاٹی گئی، اور فواد چودھری اور ڈاکٹر شہباز گل، ان کو آپ کو علم ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لیا، ایک درخواست دی جس پر ان کے گرفتاری سے حکومت کو روک دیا گیا۔ آج اس کی باقاعدہ سماعت تھی۔ ڈاکٹر شہباز گل چونکہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کو استثناء تھا آج کی کارروائی کے اندر، لیکن فیصل چودھری صاحب یہاں پر پیش ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پی ٹی آئی قیادت پر درج توہین مذہب مقدمات کی جو آج سماعت کی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کچھ عام ریمارکس دیے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اور عمران خان جو سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ رات کو 12 بجے عدالت کیوں کھلی، تو یہاں پر ہمارے معزز جسٹس صاحبان، اور دوسرا آج آرٹیکل 63A کی جو منحرف اراکین کے خلاف آج صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی ہے، وہاں بھی اس کا تذکرہ رہا ہے کہ یہ رات 12 بجے والی بات آپ کیوں کرتے ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ فلاں موقع پر بھی عدالت کھلی تھی، فلاں پر بھی کھلی تھی، فلاں پر بھی کھلی تھی۔ اب یہاں پر لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو پاکستانی قوم کا ایک رد عمل ہے اور عمران خان جو سوالات اٹھا رہے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ججز عوامی کٹہرے کے اندر کھڑے ہیں۔ تو اب اس کی یقیناً پریشانی ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اختلاف رائے کو بڑا برداشت کرتے ہیں، تو انہیں عدالت کے میں ہوں ہی خلاف، لیکن آج انہوں نے جو ہے اس کے ریمارکس دیے ہیں،
اور اس سے اظہار ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام نے جس طرح کا رد عمل دیا ہے یہ ججز پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یقینی طور پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی بھائی 12 بجے کی جو معاملہ ہے، محترم اطہر من اللہ صاحب بڑے آنریبل جج ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی ریلیف ملنا ہے تو وہ بھی اسی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنا ہے، باقی آپ کو شاید کہیں سے نہ ملے، لیکن یہاں سے ملے گا۔ یہ کچھ ان کے معاملات زبردست ہیں، تھوڑے بہت اختلافات یقیناً ہوتے ہیں، طبی طور پر ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن انہوں نے کہا جی یہ سوالات ہم سے ہو رہے ہیں کہ یہ 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی ہیں؟ اگر کسی سائل کا کچھ بھی اعتراض ہو تو عدالت اس کو دیکھ سکتی ہے، عدالت کو عوام کا اعتماد بھی دیکھنا ہے، کل تک وقت دیتے ہیں، اگر عدالت پر اعتماد نہیں تو بتائیں۔ اب اس کیس کے اندر انہوں نے کہا جی آپ عمران خان صاحب اور باقیوں سے جا کر پوچھ لیں، اگر انہیں عدالت پر اعتماد ہی نہیں ہے، وہ اس طرح کے عدلیہ کے حوالے سے ریمارکس دیتے ہیں کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی ہیں، تو پھر ہم اس کا کیا سماعت کریں گے؟ پھر ہم سماعت نہیں کریں گے، کوئی اور عدالت جو ہے وہاں پر آپ چلے جائیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ 2014 کے دھرنے میں اسی عدالت نے 11 بجے ریلیف دیا تھا۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کمپرومائز تھی تو بتا دیں، 9 اپریل کو 4 پٹیشن اس روز آئی تھی، جن میں سے ایک پٹیشن اگلے روز جرمانے کے ساتھ خارج کی تھی۔ کچھ غیر ذمہ داران رپورٹنگ بھی ہوئی، کچھ تجزیہ کاروں نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ مارشل لا لگنے والا ہے۔ کیا یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ رات کو کھل گئی تھی؟ وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ آپ کی ہدایت پر پٹیشنر سے دوبارہ پوچھ لوں گا۔ اب اس پر انہوں نے کہا کہ کسی کو اعتماد نہیں اور وہ اپنے ورکرز کو یہ کہہ رہا ہے کہ عدالتیں کمپرومائز تھی۔ باہر سیاسی بیانیے کچھ ہوتے ہیں، یہاں کچھ ہوتے ہیں، زیادہ اصل کیسز کے ایشوز کو کسی ایگزیکٹو نے نہیں چھیڑا۔ چیئرمین تحریک انصاف مسلسل عدالت پر سوال اٹھا رہے ہیں، کیا عمران خان اور پی ٹی آئی کو عدالت پر اعتماد نہیں ہے؟ آج ہم کیس نہیں سنیں گے، پہلے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا اعتماد ہے یا نہیں وہ یہ بتائیں۔ تو عدالت پر اعتماد ہے، آپ کیس سنیں۔ ان کے وکیل نے کہا، فیصل چودھری نے، میری درخواست ہوگی کہ ان کو بھی لاپتہ افراد کے ساتھ ہی رکھ لیں۔ آج کل جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہی صورتحال ہے، یعنی بندے پی ٹی آئی کے بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کورٹ نے کل خود تقریر سنی ہے عمران خان کی۔ آپ کی پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی مانچسٹر میں فلیٹ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ قابل احترام جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے۔ تو سوشل میڈیا کی باتیں جو ہے وہ آج ہمارے اطہر من اللہ صاحب نے ان پر سوالات اٹھائے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ انہوں نے کہا اس کے پیچھے ہیں یہ ساری چیزیں، حالانکہ جو نون لیگیوں نے آج تک کیا ہے، دوسروں نے کیا ہے، اس کا ذکر معزز جائز صاحب نے نہیں کیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کی پارٹی کو دیکھنا چاہیے، چونکہ ان عدالت سے اب 12 مئی تک جواب جو ہے وہ جمع کرانے کے لیے دوبارہ نوٹس کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا۔ تو معزز چیف جسٹس سے اور باقی ججز سے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے، 12 لوگوں کو قتل عام ہوا، یہ شہباز شریف اور ان کا خاندان، عام لوگ، یہ رانا ثناء اللہ، ان پر الزام ہے یہ ملوث سے، ظاہر ہے ان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کسی عدالت نے رات کو یا دن کو بھی سو موٹو ایکشن نہیں لیا۔ تو لوگ اس حوالے سے سوچتے ہیں کہ آپ آئین کی چھتری کے تلے جو اس طرح لوگوں کو جمہوریت، آزادی، ادارے رائے، ان چیزوں میں ڈرایا جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہے انہوں نے شکوہ شکایت کی ہے، اب اس کو دیکھنا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے۔ دوسری طرف حنیف عباسی جو ہے وہ شیخ رشید کے سیاسی حریف ہیں، ان کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنایا گیا، حالانکہ وہ نواز شریف اور مریم کی طرح سزا یافتہ مجرم ہے۔ تو اب ان کی سزا وقتی طور پر معطل ہے، اس کے باوجود ان کو معاون خصوصی بنا دیا گیا۔ اب اس پر جو ہے وہ شیخ رشید چونکہ وہاں عدالت چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سزا یافتہ جو مجرم ہے اس کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنا دیا ہے؟ تو آپ آئین اور جمہوریت کا بھی یہ رونا روتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس کی سماعت کی ہے، اور درخواست میں کہا گیا کہ حنیف عباسی ایف ای ڈرین کوٹا کیس میں سزا یافتہ ہیں اور عہدہ رکھنے کے اہل نہیں ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شیخ رشید کو بھی روسٹرم پر بلایا اور یہی شکوہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح عدالتوں پر الزام تراشی کی جاتی ہے وہ افسوسناک ہے۔ کیا آپ اور آپ کی اتحادی جماعت پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتماد ہے؟ بہت عام اور بڑے کیسز عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اگر آپ کو عدالتوں پر اعتماد نہیں تو ہم کیس کسی دوسری عدالت بھیج دیتے ہیں۔ انصاف ہونا بھی چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے۔ آپ چیئرمین تحریک انصاف سے پوچھ لیں، اگر انہیں اعتماد نہیں تو ہم نہیں سنتے۔ عوامی جلسوں میں
روز کہا جاتا ہے کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلی، سیاسی بیانیے بنائے جاتے ہیں کہ عدالتیں کسی کے کہنے پر کھلتی ہیں۔ اس عدالت میں لاپتہ افراد بلوچ طلبہ کے کیسز ہیں۔ عوام کا اعتماد خراب نہ کریں، کل تک کا وقت دیتے ہیں، سوچ لے کہ عدالت پر اعتماد ہے یا نہیں۔ شیخ رشید نے کہا جی مجھے آپ پر اعتماد ہے، آپ اس کی سماعت کریں۔ تو اس پر جو ہے وہ حنیف عباسی کی تقرری پر وزیر اعظم کو نظر ثانی کا حکم دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور حنیف عباسی کو کام سے روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے حنیف عباسی سیکرٹری کابینہ ڈویژن سمیت فریقین کو نوٹس کی ہے، اور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سزا معطل ہونا کسی صورت بھی سزا ختم ہونا نہیں ہے۔ بادی و نظر میں سزا برقرار ہو تو کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک قسم کا ریمارکس جو دیے ہیں یہ حکم کے معنی کے اندر اس لیے ہیں کہ پورا جو ایک جوڈیشل مائنڈ ہے وہ ڈسکلوز کر دیا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے، تو ایک اندازے طریقے کے ساتھ جو شہباز شریف ہے ان کو کہا ہے کہ اس بندے کو یہاں سے ہٹائیں۔ تو شیخ رشید جو ہے اس کو آج بڑا ریلیف ملا ہے ان کو، اور حنیف عباسی جو ان کا سیاسی حریف ہے ان کی آج عملاً ایسے لگتا ہے کہ چھٹی ہو رہی ہے اور وہ معاون خصوصی نہیں بن سکیں گے۔ اور مزید بھی آج آرٹیکل 63A کی سماعت ہوئی ہے، اس پر بھی اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔